یہ ہے اسلامک میسج آرگنائزیشن. ہمارا عزم جدید خلوت پر قدیم و جدید ذہنوں کے شبہات کا ازالہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو ایک چمکتے ہوئے جو ہے وہ ہدایت کے ایک چراغ بنا کر جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی ابتدائی آیت میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ اتباع اس بات کی کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے نازل کیا ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور آسمان سے جو چیز نازل ہوئی ہے قرآن و حدیث، اس کے علاوہ اپنے اپنے اماموں کی اتباع نہ کرو، اس کے خلاف اپنے ولیوں کی اتباع نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، تو آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ غور فکر کا کرو اور آپ تھوڑا غور فکر کرتے ہو. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر جو ہے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ نے صرف اتباع پیروی اس چیز کی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے. آسمان سے جو نازل ہوئی ہے جو چیز، وہ ہے قرآن، اور دوسری شے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی ہے جسے ہم عرف کے اندر وحی خفی کہتے ہیں. اس کے خلاف کتنا بھی بڑا امام ہو، کتنی بڑی سوچ اور فکر کا کوئی شخص ہو، بہت زیادہ فطین ذہین ہو، بہت زیادہ جو ہے وہ منطق پڑھا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوگی، اس بات کو ہرگز بالہرگز دل کے اندر جگہ نہیں دی جائے گی. موجودہ دور کے اندر بہت سارے فتنے نمودار ہیں، اور اس فتنوں کے باغڈول سنبھالنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور اس فتنوں کے باقاعدہ لیڈ کرنے والے ایسے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر ایک اجاگر شخصیت کے مانند جو ہے حیثیت رکھتی ہیں. اسی میں سے ایک شخص ہے جاوید احمد غامدی صاحب، جو کہ ایک عجیب نظریہ لے کر امت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ متفقہ فہم، وہ متفقہ اصول جو محدثین کے درمیان ہیں، آپ کی سوچ، آپ کی وچار ان فہموں کو تبدیل کرنے کے لیے نمودار ہوئی ہے. آپ نے اپنی کتاب کے اندر اصول مبادی کے اندر صفحہ نمبر 24 کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ پہلی یہ کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا، اس کے کسی حکم کی تحدید اور تخصیص، اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی وحی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم قرآن مجید کی تخصیص دوسری وحی کی قسم نہیں کر سکتی، نہ تخصیص کر سکتی ہے اور نہ ہی تحدید کر سکتی ہے. ان کا یہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ وحی جو ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے، وہ قرآن مجید کی کسی حکم کے اندر جو ہے وہ تخصیص نہیں کر سکتی. آپ نے یہاں پر بربلا اس چیز کا جو ہے انکار کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے قرآن کے نسخ اور اس کی تحدید و تخصیص کا یہ مسئلہ محض سوء فہم اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ علماء اور جو بڑے بڑے اکابرین اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تحدید اور اس کی تخصیص سنت کے ذریعے جائز ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سوء فہم کا اور قلت مطالعے کا شخصانہ ہے. آپ عزیزان گرامی غور کیجئے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یہ مقام نہیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کی تخصیص کریں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی قرآن مجید کی آیت کا کوئی عام حکم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عام حکم کی ڈیٹیل بیان کریں؟ قرآن مجید نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 44 میں واضح فرمایا کہ نبی، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی جو ہے تبیین کر دیجئے. تبیین سے مراد عزیزان گرامی کیا ہے؟ تبیین سے مراد ہے کسی حکم کا خلاصہ کرنا. قرآن مجید مثال کے طور پر کہتا ہے، اس کا ذکر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ 6 کی آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 115 میں. ان 4 مقامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے خورد و نوش کے مسائل کا ذکر فرمایا کہ کیا چیز حرام ہے. تو وہاں پر سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، ہم نے آپ کے اوپر مردار اور خون کو حرام کر دیا.
قرآن مجید نے ہر مردہ کو حرام قرار دیا، انفڈل ہے، یعنی کوئی مردہ ایسا نہیں ہے کہ جو حلال ہو، کیونکہ قرآن مجید نے انما کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور انما عربی کے اندر جو ہے وہ کلمہ حصر کے لیے فائدہ دیتا ہے، یعنی کلمہ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات یہ ہے، اس کے سوا کوئی اور بات نہیں ہے۔ تو ہم نے آپ کے اوپر جو ہے وہ حرام کر دیا مردہ، یعنی ہر مردہ جو ہے وہ حرام ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس آیت کے ہوتے ہوئے مردہ مچھلی کھاتے ہیں، اور فرمایا کہ آپ جو ہے آپ کے اوپر خون حرام ہے، تو اس حکم کے باوجود بھی ہم کلیجی اور دل جو ایک خون ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا، بلکہ آپ پرویز کی طرف بھی چلے جائیں گے جو ٹوٹلی طور پر انکار حدیث کے بانیوں میں سے ہیں، تو آپ بھی جو ہے وہ مچھلی کھاتے ہیں، مردار مچھلی پکڑتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، اور آپ خود بھی کلیجی شوق سے کھاتے ہوں گے۔ بلکہ اگر جاوید غامدی صاحب کا بھی اگر ذکر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جاوید غامدی صاحب بھی جو ہے مچھلی بڑے شوق سے کھاتے ہوں گے۔ لیکن آیا کیا قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کون سا ایسا نقطہ ہے کہ کون سی ایسی شے جو تخصیص اور تحذیر کر رہی ہے اس بات کی؟ لازمی سی بات ہے کہ اس بات کا سنت نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 مردار کو حلال کر دیا اور 2 خون کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ اب دیکھیں قرآن نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم کر کر کلمہ حصر کے ساتھ یہ پابندی لگا دی کہ بالکل اس کے علاوہ یہ چیزیں جو ہے آپ کے لیے مطلق طور پر حرام۔ اور جہاں تک اذان گرامی جاوید احمد غامدی صاحب کا تعلق رہا تو ہمارا جو ہے حسن ظن ہے ان کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ بھی جو ہے مردار مچھلی ضرور کھاتے ہوں گے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہمارا انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن ظن ہے۔ اسی طریقے سے وہ خود بھی جو ہے انہوں نے اپنی کسی کتاب کے اندر جو ہے وہ مردار مچھلی کا ذکر نہیں کیا کہ مردار مچھلی حرام ہے۔ لیکن عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ کیا اس چیز کی اجازت قرآن مجید نے دیا ہے؟ قرآن مجید نے تو جو ہے وہ کلمہ حصر کے ساتھ انما حرم علیکم المیتۃ والدم کر کے اس کو حرام قرار دیا۔ اب لازمی سی بات ہے عزیزان گرامی کہ جب یہ چیز اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ کے لیے حلال ہے، تو یہ وہ حدیث ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کی تخصیص کر رہی ہے، تخصیص کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کر دیا کہ جی قرآن یہ کہہ رہا ہے مطلق حرام، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کے اندر سے 2 چیزیں جو ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام سے جو ہے وہ حلال کر دیا ہے، کہ مچھلی جو ہے آپ سے فرمایا کہ یہ مردہ مچھلی حلال ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ٹڈی جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ ٹڈی آپ کو معلوم ہو کہ نہ ہو کہ پنجاب کے جو ہے وہ علاقوں میں کھیتوں کے ذریعے جو ہے ایک دفعہ ٹڈی کا طوفان آیا تھا، تو اتنا شدید وہ طوفان آیا تھا۔ ٹڈی کی عزیزان گرامی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ ٹڈی بیٹھتی ہے نا، بس وہاں وہ کھیتوں کو اور فصلوں کو تباہ کرتی بھی جاتی ہے۔ اور ٹڈی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ پہلے اب بھی ٹڈی کو کھایا جاتا ہے کہ اس کو پکا کر جو ہے اس کی دم مروڑ کے، اس کی گردن مروڑ کے اس کو ایسے ہی جو ہے پکانے کے بعد جو ہے وہ کھایا جاتا ہے۔ تو ٹڈی جو ہے ایک بڑے طوفانی ریلے کی طرح شکل کے اندر جو ہے وہ آتی ہے اور پورے کھیتوں کی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ٹڈی کو کھانے کی اجازت دی کہ آپ کے لیے مردار ٹڈی جو ہے وہ حلال ہے۔ عزیزان گرامی اس بات کی تخصیص اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے قرآن مجید کے اندر احکامات ہیں کہ جس کی تخصیص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے قرآن مجید کی آیات کی تخصیص کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 2 آسمان سے وحی نازل ہوئی ہیں، ایک قرآن مجید کی وحی ہے اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ بحث کہ جس سنت کو کس نے اس بات کی اجازت دی کہ وہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تخصیص کرے، تو خود قرآن یہ کہہ رہا ہے لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کی تبیین کر دیں، اس بات کی تبیین کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں سے بیان کریں کہ اس کی کیا تخصیص ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے مسائل کا جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹا سا مسئلہ دیکھ لیں، قرو کا مسئلہ ہے، قرو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 3 ماہ کا انتظار کیا، جو ہے 3 ماہ کا حکم دیا ہے کہ جو مطلقہ عورت ہے وہ ثلاثہ قرو 3 ماہ کا، 3 حیض کا یا 3 طہارت کا انتظار کرے۔ اب قرو سے جو ہے وہ مطلب کیا ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ قرو سے مطلب جو ہے وہ طہر بھی ہے، اور قرو سے مطلب جو ہے وہ حالت حیض بھی ہے۔ اب لازمی سی بات ہے کہ اس چیز کی تخصیص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، قرآن مجید سورہ مائدہ سورہ 5 کی جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے
3 ہے. تو قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے اذا قمتم الی الصلاۃ کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے. اب آزان گرامی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، یعنی آپ جب بھی کوئی نماز پڑھیں گے، آپ مثال کے طور پر جو ہے 12 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی 12 جو ہے وہ آپ پورے دن کے اندر 12 رکعت دیکھ لیں. آپ سنتیں پڑھیں گے تو اس کے لیے الگ وضو کریں گے، آپ جو ہے وہ فرض نماز پڑھیں گے پھر اس کے لیے الگ وضو کریں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھیں گے، پھر آپ وضو کریں گے، کیونکہ اذا قمتم الی الصلاۃ کا جو عموم جو ہے اسی بات کا تقاضا کرتی ہے. اذا جو ہے عموم کے لیے آتا ہے. لیکن کیا آیا یہ بات بندہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتا ہے کہ دن کے اندر جتنی بھی نمازیں پڑھے، آپ مثال کے طور پر جو ہے تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، تہجد کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت بھی ہے 12 رکعت بھی ہے. اب آپ 8 اور 12 کے لیے تہجد کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا ہر 2 رکعت پر آپ وضو کریں گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ وضو کریں گے، کیونکہ اذا جو ہے وہ عموم کے لیے آتا ہے. اذا قمتم عموم ہے کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قمتم کے عموم کو جو ہے تخصیص کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک ہی دفعہ آپ نے وضو کر لیا، اور اگر آپ کا وضو برقرار ہے تو باقی تمام نمازوں کو اسی ایک ہی وضو کے ساتھ آپ جاری رکھیں گے. تو پتہ چلتا ہے عزیزان گرامی قرآن مجید کی اس آیت کی تخصیص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اذا کا جو عموم ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر رکعت کے لیے ہر رکعتوں کے لیے جو وضو ضروری ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ واضح کر دیا اپنی سنت سے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے وضو کر لیا تو وضو اگر برقرار ہے تو آپ 5 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ سکتے ہیں. تو لہذا عزیزان گرامی اس آیت کے جو عموم ہے اس آیت کے عموم کی تخصیص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے آپ دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر دیگر احکامات. آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں بھی ہوں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں. اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر سیقول کی ابتدا کے اندر ہی فولوا وجوہکم شطرہ کا حکم آیا کہ اے امتی محمدیہ آپ لوگ بھی اپنے چہروں کو جہاں بھی ہوں قبلے کی طرف کر لیں. اب قرآن مجید کا جو اسلوب بتا رہا ہے اگر آپ اسے کانٹیکس میں جائیں تو سن 2 ہجری کے اندر یعنی ہجرت کے 17ویں مہینے یا 16ویں مہینے کے اندر تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بیت المقدس سے جو ہے دوبارہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ قبلہ پھر جائے. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چاہت کے لیے آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حکم نازل کر دے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات نازل فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں بھی ہوں اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لیں. اور پھر صحابہ کو فرمایا کہ آپ لوگ بھی جاؤ فولوا وجوہکم شطرہ، تو آپ لوگ بھی اپنے چہرے کو اسی قبلے کی طرف کر لیا کرو. اب یہ آیت قرآن مجید کی جو ہے یہ اپنے عموم کے اوپر یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں کھا رہے ہوں پی رہے ہوں بیٹھ رہے ہوں مارکیٹ میں ہوں کسی بھی حالت کے اندر ہو گھر میں لیٹ رہے ہوں کچھ بھی ہو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اب عزیزان گرامی میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کس طرح سے ہو سکے گا؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے 24 آور اپنے چہرے کو جو ہے وہ قبلے کی طرف کرے؟ امپاسبل ہے. آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بڑے سے بڑا اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتا پوری زندگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل ترین حکم جو بظاہر قرآن سے نکل رہا ہے اس کی تخصیص کر دی اور اس کے بارے میں وضاحت کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ نماز کے وقت اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لیا کرو. اب بتائیے کیا اس دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ قرآن مجید کی آیت کی تخصیص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتی؟ قرآن مجید میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگ اپنی زینت کی چیزیں جو ہے مسجد حرام میں لے لیا کرو، یعنی مسجد کے وقت نماز کے وقت جو ہے اپنی زینت کی چیزیں لے لیا کرو. خذوا زینتکم، آپ لے لیا کرو اپنی زینت کی شے کو. اب اگر جب آپ اپنی زینت کی شے کو لیں گے تو اس سے مراد کیا ہے؟ زینت سے مراد عزیزان گرامی زینت سے مراد تو عام عرف کے اندر یہ ہے کہ آپ بہترین بن سور اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ. زینت تو یہ بھی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بالیاں پہنتی ہے، ایک عورت زیورات پہنتی ہے، ایک عورت جو پاجب پہنتی ہے، ایک عورت جو ہے وہ عمدہ قسم کی جو ہے وہ میک اپ کرتی ہے. یہ ساری اس کی چیزیں زینت میں. تو کیا ہر مرد اور ہر عورت اس زینت کے اندر شامل ہے؟
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زینت سے مراد یہ زینت نہیں لی جو ہمارے سامنے بظاہر زینت کا مطلب ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ اپنے مکمل لباس کو نماز کے وقت لے لیا جائے، اپنی سطر کو ڈھانپ لیا جائے، یہ ہے زینت سے مراد۔ سر ڈھپا ہونا چاہیے، جسم کی کوئی سطر نہ کھلی ہونی چاہیے، مرد جو ہے وہ بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، عورت بھی ہے وہ ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ عورت کا حتیٰ کہ جو ہے صرف چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ جسم کا ہر حصہ جو ہے حتیٰ کہ پیر کے قدم تک جو ہے عورت کے جو ہے وہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی اس بارے میں فتویٰ ہے کہ عورت کے قدم تک جو ہے وہ بھی نماز کی حالت کے اندر جو ہے وہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی زینت کی چیزیں نماز کے لے لیا کریں، تو زینت سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کریں گے کہ زینت کی شے یہ ہے کہ آپ کی سطر ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، اور عورت کے لیے زینت کی شے یہ ہے کہ عورت کا جو ہے وہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ جسم کا پورا اعضا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ عورت کی زینت کی شے ہے۔ تو ذرا گرامی ایسی قرآن مجید کے اندر لا تعداد مثالیں موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قرآن مجید کا خلاصہ کر کے بتایا۔ لہذا غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ جی جو ہے قرآن مجید کی تخصیص جو ہے وہ سنت نہیں کر سکتی، یہ بالکل باطل ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں نا قرآن مجید نے اس بات کا ذکر فرمایا، اس میں مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 38 میں ہے والسارق والسارقہ کہ چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب یہاں پر چور اور چورنی کے ہاتھوں کو جو ہے وہ کاٹنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ کتنے مال پر جو ہے وہ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ایک سوئی چوری کرتا ہے اور ایک شخص جو ہے پورے 1 کروڑ روپے چوری کرتا ہے، تو اگر 1 کروڑ روپے چوری کرنے والے کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جس نے اپنے کسی گھر سے ایک سوئی چورائی ہے، تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ اب اس آیت کا جو عام حکم ہے کہ ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، اب اس عام حکم کی تخصیص کیسے ہوگی، اس عام حکم کے اندر عمل کیسے ہوگا؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ عربی کے اندر عزیزان گرامی ہاتھ کا جو اطلاق ہے یہاں سے لے کر جو ہے وہ کندھے تک ہوتا ہے، کندھے کے حصے سے لے کر یہ مکمل یہ ایک پورا ہاتھ ہے۔ اب اگر قرآن مجید کے حکم پر عمل کیا جائے حدیث کے بغیر تو آپ متعین نہیں کر سکتے کہ ہاتھ کتنا ہونا چاہیے، ہاتھ کا یہ ہتھیلی والا حصہ کوہنی تک ہونا چاہیے یا شولڈر سے نیچے کا حصہ کتنا ہاتھ ہونا چاہیے، اس کا تعین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ ہاتھ کا کون سا حصہ کٹے گا، کتنے مال کے اندر کٹے گا، اس کا تعین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کا ایک عام حکم ہے، اس کی تخصیص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی اس قسم کے جو ہے وہ بہت زیادہ آیات، کثیر آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ جس سے اس بات کے اوپر دلالت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی آیت کی تخصیص جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کر سکتی ہے۔ اچھا دوسرا جو ہے وہ ایک اہم ترین بات عزیزان گرامی جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیات کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ اس میں علماء کی جو ہے کچھ گروہ ہیں۔ علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جی نہیں، سنت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی جو ہے وہ آیات کی جو ہے وہ تنسیخ کر سکیں۔ علماء کے جو ہے وہ کچھ گروہ یہ کہتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیات کی جو ہے وہ تنسیخ کر سکتی ہے، منسوخ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ عزیزان گرامی علوم قرآن کے متعلقہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں تو وہاں باقاعدہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ سرخیاں قائم ہیں، نسخ القرآن بالسنہ کے نام سے، نسخ القرآن بالسنہ یا نسخ الکتاب بالسنہ کے نام سے، کہ کیا سنت کے ذریعے قرآن مجید کو جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ بھی باب قائم کیا جاتا ہے نسخ السنہ بالکتاب، نسخ السنہ بالقرآن، کہ سنت کو جو ہے منسوخ قرآن مجید کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، لیکن عزیزان گرامی دقیق اور گہری نظروں سے اگر بندہ اس بات کی اسٹڈی کرے تو مجھے ایک مثال اس کے بارے میں ملی ہے کہ جو کہ میں مثال انشاءاللہ تعالی عنقریب اپنے لیکچرز کے اندر اس کو بیان کروں گا، لیکن اس سے قبل میں قانون بیان کر دوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی مثال نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی کلیئر مثال نہیں ہے کہ کہیں پر قرآن مجید کی آیت کو حدیث نے منسوخ کیا ہو، تو میں ایک بات کی گزارش ہی کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ٹھیک ہے یہ مثال نہیں ہے لیکن کم سے کم قانون ضرور موجود ہے۔ قانون کیوں؟ قانون اس لیے ہے
کہ ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم 53 کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تب تک جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل نہیں کرے. تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے گفتگو نہیں کرتا ہے اور جو بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، تعلیمات دیتے ہیں، تو اس کو مکمل اس کا انحصار وحی الہی پر ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ایک وحی بھی جو ہے وہ دوسری وحی کو منسوخ کر دیتی ہے تو اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو حدیث رسول اللہ کی صورت میں جو وحی نازل ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور جو قرآن مجید جو وحی نازل ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. تو ایک وحی اگر دوسرے وحی کو منسوخ کرتی ہے تو اس کے اندر کوئی بھی محل نزاع یا محل اختلاف والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا تعلق وحی کے ساتھ ہے. تو قانون موجود ہے کہ وحی کو منسوخ جو ہے وہ کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کی مثال فار ایگزامپل جو ہے کوڈ نہیں کی گئی تو ایسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ کیا قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہے کہ رب البقرہ، کہ اللہ تعالیٰ گائے کا رب ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کس کا رب ہے، گائے کا رب ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ گائے کا رب ہے. تو میں اگر پوچھوں کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا رب البقرہ، تو آپ کہیں گے کہ نہیں ایسی آیت تو کہیں بھی نہیں موجود ہے کہ رب البقرہ ہو جہاں کہ رب العالمین جو ہے رب البقرہ اور رب الشاۃ ہو، کہ بکری کا رب ہو. لیکن عزیزان گرامی بھلے اس کے نام کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر یہ اصول تو موجود ہے نا کہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. اب جہاں کے اندر بکری بھی آ گئی، جہاں کے اندر گائے بھی آ گئی، جہاں کے اندر دنیا کا ہر مخلوق شے آ گئی، جو کچھ بھی دنیا میں وہ سب پیدا کی گئی ہے. تو زن گرامی قانون موجود ہے اس بات کا کہ سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے. بھلے اگر اس بات کی کوئی ایگزامپل کوڈ نہیں کی گئی، اس بات کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ہمارے مثالیں دی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے پروگرام کے اندر غامدی صاحب کے پروگرام میں جب رد کریں گے مزید تو ہم اپنی مثالیں بھی دیں گے. اور ایک تمثیل انشاءاللہ میرے پاس ایک جواب اور ایک دلیل ایسی ہے کہ جس سے انشاءاللہ 100% اس بات کو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ سنت جو ہے قرآن مجید کی آیت کو منسوخیت کا جو بھی ہے وہ حق رکھتی ہے. تو لہٰذا عزیزان گرامی غامدی صاحب کا اپنی کتاب اصول مبادی میں یہ دعویٰ کرنا کہ سنت تخصیص نہیں کر سکتی قرآن مجید کی کسی آیت کا، تو یہ بالکل باطل نظریہ ہے. جمہور نے اس کی مخالفت کی ہے. سنت جو ہے وہ تخصیص کر سکتی ہے. اس کی کئی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں. سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے، سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 38 کے حوالے سے، سورہ بقرہ کی آیتوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ مثالیں دی ہیں. لہذا عزیزان گرامی سنت جو ہے قرآن مجید کی آیت کی تخصیص کر سکتی ہے. اس کی مثالوں سے کئی جگہ پر قرآن مجید کے اندر آیات موجود ہیں. لہذا جاوید احمد غامدی کا نظریہ جمہور علماء کے مخالف نظر آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.